اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا کبھی ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی شخص جو اس کے پاس بیٹھا ہو وہ اس سے کنی کترا کے دور بھاگ جائے اور ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے؟ کیا کبھی ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہوں تو قدر و منزلت کے حوالے سے ہم سب سے نچلے درجے والوں میں شمار ہوں؟ یقیناً آپ کا جواب ان دونوں سوالوں کے لیے نہیں میں ہوگا۔ نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے قرب و جوار میں ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، بیٹھنے والے لوگ ہم سے دور بھاگنے لگیں، اور نہ ہی ہم میں سے کسی کی یہ تمنا اور امید ہے کہ اللہ کے ہاں جب ہم پیش ہوں تو رتبے اور مرتبے کے حوالے سے سب سے نچلے لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ ہم تو دنیا میں سب کے چہیتے بننا چاہتے ہیں، ہم تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مرتبے کے لحاظ سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ تو کون سی ہے وہ بات جو ہمیں دنیا میں لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیتی ہے، اور کون سی ہے وہ چیز کہ جس سے اللہ کے ہاں رتبے کے اعتبار سے بھی انسان سب سے کمزور اور برا شمار ہوتا ہے؟ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 6054 ہے، 6054۔ صحیح مسلم میں اسی حدیث کا نمبر آپ کو 6596 ملے گا، 6596۔ جامع ترمذی کی بات کروں تو یہاں پہ بھی وہ حدیث ہے، 1996 حدیث کا نمبر، اور سنن ابو داؤد میں بھی 4791 نمبر حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھی کہ ایک شخص نے آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت تو دی، لیکن اس سے آنے سے پہلے، اس کے داخل ہونے سے پہلے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا سب سے بد مزاج برا شخص ہے۔ لیکن جب وہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی سخت لہجہ اپنانے کی بجائے بڑی نرمی سے بات کی، اور جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے بارے میں جو فرمانا تھا وہ فرمایا اس کے آنے سے پہلے، لیکن آپ نے تو انتہائی نرمی فرمائی اس کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن قدر و منزلت میں اللہ کے ہاں جو سب سے برا شخص ہوگا وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگ جائیں، لوگ اس سے دور ہٹ جائیں۔ تو بد زبانی ہے وہ چیز جس سے لوگ بھی ہمارے اپنے نہیں رہتے، اور اللہ کے ہاں بھی ہمارا رتبہ وہ نہیں رہ پاتا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک دو پہلو اور ہیں، وہ بھی جان لیجئے۔ ایک بات تو یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بد زبانی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، تو کسی کی کوئی ایسی خرابی اگر ہمیں پتہ ہو جس سے دوسروں کو شر پہنچنے کا، تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس خرابی سے آگاہ کر دینا غیبت نہیں ہوگی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بد زبان ہے تو لازمی بات ہے کہ بد زبانی کا بدلہ بد زبانی سے اگر دیں گے تو معاشرے میں نفرت ہی پھیلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ بد زبان ہے، آپ نے اس سے نرم لہجہ اپنایا تاکہ اس کی طبیعت میں بھی فرق آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔